بریک کے بعد آپ کو پھر ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید، اور آج سال کا پہلا دن ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کی معیشت کو لے کر کچھ اچھی باتیں کی جائیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی۔ بات ہو رہی تھی اداروں کی کہ جو ڈاؤن سائزنگ کی بات ہو رہی تھی، IMF کی بات ہو رہی تھی، اور کوئی اچھی خبر ایسی ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ 2025 میں عوام کی بہتری کے لیے کچھ ہوگا؟ اب تک جو اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ تو کرکٹ کے میدان سے آ رہی ہے۔ مگر ہم اس بہت وقت بہت عرصے کے بعد ہماری ٹیم اچھا کھیل رہی ہے، ہاں، تو یہ خبر ہے۔ ہماری جو معاشی ٹیم کیسے کھیل رہی ہے حکومت کی؟ معاشی ٹیم کو اپنا جو ایک ان کا جو بنیادی رویہ ہے کہ قرضوں پہ چلانا ہے اس معیشت کو، وہ بدلنا پڑے گا۔ اچھا، اس صرف یہ اس جی حکومت کا نہیں ہے، اس سے پہلے، اس سے جی، یہ پہلے، اس سے پہلے؟ پچھلے 20 سال سے ہی ہے، ہاں ہاں، 24 سال سے ہی ہے، 24 سال سے یہ 24 سال سے 2003 تک ہماری جو اعداد و شمار ہے، بیلنس ہے اخراجات اور آمدنی اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، وہ ایسا تھا کہ اس کو مینج کیا جا سکتا تھا۔ اچھا 2003 کے بعد بگڑنا شروع ہوا بہت۔ جو 25% خسارہ تھا وہ 125% خسارہ ہو گیا، ہاں اور یہ سارے خسارے ہم قرضے لے کے پورا کرنے لگے۔ ہاں ہاں اب یہ سچویشن یہ ہے کہ قرضوں کو واپس کرنے کے لیے قرضے لے رہے ہیں، ہاں، تو یہ ہمیں یہ تو حل تو نہیں ہے نا؟ نہیں، حل تو بالکل بھی نہیں، یہ تو تباہی ہے۔ دیکھیں، مجھے یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے اس میں یہ بات تھا کہ قرضے نہ لیں اور جو اپنی پروڈکشن ہے اس کو بڑھائیں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، آپ تو ماہر ہیں، اس پہ تھوڑا روشنی ڈال لیجیے گا کہ دو فائدے ہوں گے کہ پاکستان میں انڈسٹری بڑھے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا، اور ہماری اپنی پروڈکشن بڑھے گی اور ہمیں یہ مسئلے مسائل فیس نہیں کرنے پڑیں گے۔ کیا یہ صرف کاغذ میں لکھی ہوئی چند سطریں تھیں یا اس کا امپلیمنٹ ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے؟ بدقسمتی سے اس ملک میں تمام پارٹیوں کے منشور صرف کاغذ پہ ہوتا ہے۔ اکنامک پالیسی پچھلے خاص طور پہ 20 سال، 24 سال یا 30 سال کر لیں، ہر حکومت نے وہی پالیسی فالو کی ہے، قرض سے ملک چلانا۔ ہاں، قرض سے ملک چلانا، ایک قرضے کو اتارنے کے لیے دوسرے قرضے۔ اچھا، IMF جب اپنی شرائط لگاتا ہے تو وہ بہت سخت شرائط لگاتا ہے، اور اس کا جو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس کا جو اثر جو بالکل ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے وہ عوام پہ آتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ کابینہ جو ہے اس کو چھوٹا کر دیا جائے یا حکومت کے خرچے جو ہیں وہ کم کر دیے جائیں، کبھی یہ نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بات بھی کر چکی ہیں ہم اس بات پہ کہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بہت زیادہ بڑھا دی گئیں۔ سو یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھائی اس غریب ملک کے اندر جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور بہت برے حالات ہیں، جو کما بھی رہے ہیں وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت برے حالات کے اندر اپنا گزارا کر رہے ہیں، تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات لینا، اس طرح کے فیصلے لینا، یہ تو ایک کھلی بے وقوفی ہے جو کسی میرے خیال میں 4 سال کے بچے کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ صرف پولیٹیشنز کی تنخواہ نہیں بڑھی ہے، سول سرونٹس کو ایگزیکٹو الاؤنس دیا گیا ہے، ان کی تنخواہیں بڑھی ہے۔ ڈیفنس کے سپلیمنٹری گرانٹ، ایک تو بجٹ میں پیسے الوکیٹ کیے جاتے ہیں، پھر سال میں کم سے کم 2 دفعہ اضافہ کیا جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی کفایت شعری کی ہمیں دور دور سے کہیں جھلک نظر نہیں آتی۔ IMF کے بارے میں تو ظاہر ہے میرے بڑے خدشات ہیں، اور IMF اور ورلڈ بینک، ان کے ساتھ ان کے بہت سینئر لیول لوگوں کے ساتھ میری بحث ہوئی ہے۔ میں ان کو پوائنٹ بلینک پوچھتا رہا ہوں کہ ٹیکس بڑھانے پہ آپ ہاتھ موڑتے ہیں، اخراجات پہ ایک لفظ نہیں کہتے۔ جو ریاست کی انٹرپرائزز ہیں، ریاست کے ادارے ہیں، کارخانے ہیں، اس کی نجکاری کے لیے آپ دباؤ ڈالتے ہیں۔ جو فوج کی انڈسٹریز ہیں اس پہ ایک لفظ نہیں کہتے، کیا وجہ ہے؟ صرف مسکراہا کے تال دیتے ہیں، مسکراہا کے تال دیتے ہیں۔ میں ان کو پوچھتا ہوں آپ کا کیا رشتہ ہے ریاست کے ساتھ؟ جو رشتہ ہے وہ تو سب کی سمجھ آ گیا، لیکن وہ جواب نہیں دیتے، اور آج بھی نہیں دیتے۔ آج بھی وہ صرف، جب کہ ہم ان کو بتا چکے ہیں، مطلب یہ واضح ہو چکا ہے
کہ اس ملک کی معیشت کے پاس گنجائش نہیں ہے ٹیکس دینے کی. جب انہوں نے ٹیکس بڑھائے ہیں وہ کارخانے وہ کاروبار بند ہوا ہے. جب بند ہوتا ہے تو وہ تھوڑا بہت جو ٹیکس دیتا ہے وہ بھی نہیں دیتا, زیرو ہو جاتا ہے. جب کارخانہ ہی بند ہو گیا, آپ ان سے الزام لگاتے ہیں کہ تم نے ٹیکس کی چوری کی ہے. چلو چوری کی ہے نا, کچھ تو دیا ہے ٹیکس, لیکن وہ بند کر دے گا تو زیرو ہو جائے گا, اور یہ ہو رہا ہے. اچھا, اب ہم بات کر لیتے ہیں کچھ ان اداروں کی جنہیں بند کیا گیا. اس میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے یوٹیلیٹی سٹورز اور PWD اور بہت سارے ادارے. ہم نے دیکھا کہ یوٹیلیٹی سٹور کے جو ملازمین تھے وہ بہت زیادہ احتجاج کرتے رہے, ڈی چوک پر بیٹھے رہے بہت زیادہ, اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم ان کو کمپنسیٹ کر دیں گے, کسی اور ادارے کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دیں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے, نہ PWD ملازمین کے ساتھ ہوا ہے نہ یوٹیلیٹی سٹور کے. وہ صرف یہ کہ ان کا احتجاج ختم کرانے کے لیے یہ بات کہی گئی تھی. جب یہ مئی میں شروع ہوا, ہاں, ڈاؤن سائزنگ کا جو سارا سلسلہ ہے, میں ممبر تھا ان کا. میں نے اس وقت بالکل شروع میں کہا تھا کہ آپ جو بھی ادارے بند کریں گے تو روزگار گارنٹی کرے لوگوں کی. ایک تو تنخواہ کی اخراجات ہوتے ہیں, ایک تنخواہ کے علاوہ اخراجات ہوتے ہیں. گاڑی آتی جاتی ہے, پیٹرول ہے, اسٹیشنری ہے, دفتر ہے, بجلی ہے, AC چلتا ہے, سب کچھ ہے. اور بہت سارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ کرائے کے مکان پریمیسس پہ ہے, بہت سارے, اور یہ کرایہ بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا 40% کم سے کم خرچہ فوراً بند ہو جائے گا جب ایک دفتر آپ بند کریں گے. لیکن ان کی جو ملازم ہیں ان کو آپ بے روزگار نہیں کر سکتے, کیونکہ سب کے گھر کی یہ چولہا جلنا لازمی ہے. اور بہت سارے کو تو قانونی طور پہ بھی نہیں نکال سکتے, چونکہ وہ گورنمنٹ سرونٹس ہے, گارنٹیڈ جاب ہے ان کی, وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پرائم منسٹر جو ہے سب سے پہلے جا کے ٹی وی پہ تقریر میں اعلان کریں کہ ہم حکومت کے ادارے بند کرنے جا رہے ہیں کفایت شہری کے لیے, اور لیکن ان کے جو ملازم ہیں ان کو ہم سرپلس پول میں ڈالیں گے اور ان کو بیسک پے ملتی رہے گی, اور جیسے جیسے جہاں گنجائش ہے ان کو پھر ایڈجسٹ کر دیں. کچھ ریٹائر ہو جائیں گے, کچھ کو آپ گولڈن ہینڈ شیک دے دیں. یہ پورا ایک پلان بن سکتا تھا اس ماضی حوالے میں سے, بھی ایسا ہوتا رہا, تاکہ یہ نہ ہو. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا, چونکہ ان کی توجہ نہیں ہے عوام کے مسائل پہ. ان کا خیال تھا کہ آپ دیکھیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس کی یہ بھی ایک وجہ ہے میرے استعفیٰ دینے کی. انہوں نے 1.5 لاکھ گریڈ 1 to 5 ملازمتیں ختم کر دی. میں نے اس وقت کہا کہ دیکھیں جی, آپ یہ 1.5 لاکھ گریڈ 1 سے گریڈ 5 کی ملازمتیں ختم کر رہے ہیں, تو ساتھ آپ یہ بھی اعلان کریں کہ گریڈ 20, 21, 22 کی کتنی ختم کر رہے ہیں. ورنہ اس پہ یہ ہوگا کہ آپ صرف غریبوں کی جیب کاٹ رہے ہیں. انہوں نے یہی کیا, انہوں نے 1.5 لاکھ ملازمتیں ختم کرنے کی حکومت کی, گریڈ 1 to 5 اعلان کیا, اور اپر گریڈ کا ایک بھی نہیں کیا. انٹائٹل اور اپر گریڈ کا ایک بھی نہیں کیا. تو یہ بالکل ایک مطلب غریب کے گلے پہ چھری چلانا ذرا آسان ہو گئی. جی, وہ اس کی آواز کمزور ہے, ان کو دبا سکتے ہیں, ان کو ڈنڈے مار سکتے ہیں, ان کو گرفتار کر سکتے ہیں. تو یہ ٹریجڈک, بڑا افسوسناک. اچھا, بجلی کے بلوں کی طرف ہم آ جائیں گے کہ بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے تھے, اور اس کے بعد پنجاب کی حد تک میں آپ سے بات کر رہی ہوں, کراچی KSC کی نہیں, پنجاب کی, کہ مریم نواز نے بھی ایک 3 مہینے کے پیکج کا اعلان کیا تھا کہ بجلی کے بل کے اوپر جو ریلیف دی جائے گی, جو کہ دی گئی. اس کے بعد ابھی شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ بجلی کے بل کے اوپر ریلیف دی جائے گی. تو عوام کو یہ چھوٹی موٹی ریلیف جو دی جا رہی ہے, سو یہ کس طرح, تھوڑا بہت تو ریلیکس مل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ریلیف نہیں دی گئی تھی چونکہ IMF نے روک دیا تھا. نہیں, مریم نواز والی دی گئی تھی, وہ بل کے اوپر بل پہ لکھا ہوا بھی آتا تھا. اچھا, ہاں, لیکن اس پہ IMF کا بڑا اعتراض تھا. اب مجھے نہیں پتا دوسری طرف کیا حکومت نے کنسیشن دیا اس کو کور کرنے کے لیے.
دیکھیں جو بھی جہاں بھی ریلیف دیں گے وہ عوام کے لیے تو فائدہ ہوگا. ہاں اگر 1 مہینے کا بل بھی کم آ جائے گا تو فائدہ ہو جائے گا انہیں. وہ بچوں کے لیے دودھ کے پیسے نکل آئیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس طرح سے ٹکڑوں میں ریلیف دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. 1 مہینے کی, 2 مہینے کی, 3 مہینے کی آپ ریلیف دے دیں گے, بعد میں کیا ہوگا. اس کا ایک معیشت ایسے نہیں چلتی ہے کہ مطلب جیسے تنخواہ کسی کو دینی ہے, ان سے کہیں کہ چلو ابھی تھوڑے پیسے ابھی لے لو پھر بعد میں لے لینا. ایسے تو لوگوں کا گھر نہیں چل سکتا نا. تو ٹھیک ہے, ریلیف جہاں بھی ریلیف دیں گے اس وقت فائدہ ہوگا اور خیر مقدم کریں گے ہم, لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اچھا کوئکلی میں آپ کی طرف اس بات پہ آؤں گی کہ ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اور کابینہ بنی ہے, ہم نے دیکھا کہ مختلف وفود جو ہیں وہ پاکستان آئے. سعودی عرب کا آیا, ترکیہ کا آیا, بیلاروس کا آیا, ملائیشیا کا آیا اور کئی دفعہ آئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب یہ وفود جو ہیں وہ پاکستان میں آ رہے ہیں اور ایم او یو سائن ہو رہے ہیں اور اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی. تو کیا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ, سب کا ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی پر آئے گا؟ ایسے بیانات, ایسے وفود کا آنا یہ پہلے بھی ہم سن چکے ہیں. ہاں. دوسری بات یہ کہ اعلان کر کے چلے گئے, لیکن ابھی تک کوئی انویسٹمنٹ آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اعلان ایک طرف ہوتا ہے. تو یہ بھی میں بتا دوں کہ ایم او یو اور اگریمنٹ میں فرق ہوتا ہے. ایم او یو کا ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, بالکل وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن اگریمنٹ ایک قانونی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. اگریمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کریں گے, اس میں آپ $100 ملین ڈالیں گے, کب ڈالیں گے, کیسے ڈالیں گے, کیا کریں گے. بہت بہت شکریہ کیسر بنگالی صاحب. دامن وقت میں جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے اور ہم آپ کو پھر بلائیں گے اور پھر جو ہے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ملکی معیشت کو اسی طرح لائٹر وے میں سمجھے. کہا جاتا ہے کہ ایک مضبوط معیشت ایک مضبوط قوم کی علامت ہوتی ہے اور اس بات پر جو ہے وہ گورنمنٹ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام سے بے نظیر مہدی کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ